السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین، آصف علی زرداری صاحب نے لاہور میں ڈیرے ڈال دیے اور آج تو وہاں پہ ایک بڑا کٹ تھا، تمام پاکستان سے لیڈرز وہاں پہ موجود تھے، سندھ کے، اور سید ناصر حسین شاہ صاحب نے پھر میڈیا سے بھی گفتگو کی اور انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ سندھ میں کسی بھی طرح کی آج بالکل بھی کوئی پریشانی نہیں ہے پیپلز پارٹی کو، بلکہ 2008 2013 اور 2018 سے بہتر نتائج لے کر آئیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے واپس آ گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں جو کہ ذرا ناراض ہوئے تھے، لیکن وہ اپنی سیٹیں جیتتے رہے ہیں اور ابھی بھی جیتتے تھے، تو وہ واپس آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا وہاں پہ تو بھی ہم کمفرٹیبل ہیں، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ پنجاب کے حوالے سے ہمارا یہ کلیم تو نہیں ہے کہ ہم سویپ کریں گے، لیکن سرپرائز ہے ہماری جیب میں، اور وہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ وہ سرپرائز کیا ہے۔ دوسری جانب میاں نواز شریف صاحب چودھری شجاعت صاحب کے در پر پہنچ گئے، ان سے ملاقات کی۔ چودھری شجاعت صاحب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 15 سال بعد میاں نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ بھی ایک نئی موو ہے، کیونکہ ایک مسئلہ چلا ہوا ہے جو کہ طارق بشیر چیمہ صاحب کی ٹکٹ کے حوالے سے شاید ان کو پی ایم ایل این نے کمٹ کیا تھا، یا وہ کچھ معاملات ہیں ٹکٹس کے حوالے سے بھی، یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ پی ایم ایل کیو کے ساتھ معاملات چلنے ہیں۔ انہی تمام معاملات پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سید نیّر حسین بخاری صاحب، سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز۔ بہت بہت شکریہ شاہ جی آپ کے وقت کا۔ بخاری صاحب، ایک چیز تو یہ کہ پہلے ذرا، کیونکہ صدر آصف علی زرداری صاحب صدر رہ چکے ہیں، اب ایک نئے صدر کا کلیم سامنے آ گیا، اور یہ کلیم تب آیا جب پی ایم ایل این سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی، پی ایم ایل این کے لیڈر میاں نواز شریف سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوتی ہے، اور اس کے بعد آ کے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جناب آئندہ جب حکومت بن جائے گی، اور پھر کلیم یہی ہے کہ جی پی ایم ایل این کی حکومت ہوگی اور اس میں صدر مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے، اور انہوں نے باقاعدہ یہ دعویٰ ان کی پارٹی کر رہی ہے کہ جی صدر مولانا فضل الرحمان صاحب ہی ہوں گے۔ ایک تو اس پر ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے کہ یہ اتنے شیورٹی کہاں سے مل رہی ہے ان کو کہ جی کم وقت میں صدر مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں؟ شکریہ ضمیر حیدر صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ کسی آفس کے لیے، کسی پولیٹیکل پرسنالٹی کو اس کے لیے اسپائر کرنا، اس کے لیے خواہش رکھنا تو ہر بندے کا حق بنتا ہے، پابندی تو نہیں، قدغن تو کوئی نہیں۔ مولانا صاحب بہت پہلے اس ملک کے وزیر اعظم بھی بننا چاہتے تھے، 2002 میں بھی ان کی کوشش تھی کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں، لیکن اس وقت وہ لیڈر آف اپوزیشن بن گئے تھے۔ اب بھی ان کی خواہش ہے، تو یہ بالکل خواہش کا اظہار انہوں نے کیا، تو اس پہ اعتراض تو کسی کو نہیں۔ لیکن یہ سارے فیصلے تب ہوں گے جو آنے والے انتخابات کے نتائج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ کے آفس کے لیے الیکٹرل کالج ہے وہ صرف قومی اسمبلی نہیں، یہ ایک صوبہ نہیں، چاروں صوبائی اسمبلیاں ہوتی ہیں، قومی اسمبلی ہوتی ہے اور سینٹ آف پاکستان ہوتی ہے، تو اس میں سے جو میجورٹی لے کے جاتا ہے پھر وہ صدر پاکستان ہوتا ہے۔ تو اس لیے اسٹریٹجیز ہر پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ بالکل اسٹریٹجیز بناتا ہے، تو بلا شبہ وہ بنائے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ تھا اور ہے بھی کہ آنے والے انتخابات کے نتائج کے بعد انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہوگا۔ وزیر اعظم کیا ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں؟ صحیح شاہ جی، وزیر اعظم یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، لیکن کہا یہ جاتا ہے، اور جے یو آئی ایف کے سرکلز میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اگر پیپلز پارٹی کی بھی حکومت آ گئی تو صدر ہم جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بنوا لیں گے، اور وہ بن جائیں گے، کیونکہ اور ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کی 2 ملاقاتیں ہو چکی ہوئی ہیں میاں نواز شریف کے ساتھ، اور دوستی زیادہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی، اور وہ رسپیکٹ بھی بہت دیتے تھے آصف علی زرداری صاحب کو، ان کی باتیں بھی مانتے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم نے صرف اور صرف آصف زرداری کی باتوں سے ہی کنونس ہو کر جو ہے پھر وہ باقاعدہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل موو کی، جس کی وجہ سے جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت کو ختم کیا گیا۔ لیکن اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی خاموشی ہے، مطلب کل زرداری صاحب بھی لاہور میں تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب گئے، ملاقاتیں کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ
جناب آصف علی زرداری صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ان کی نظر میں جو ان کی پولیٹیکل ویژن ہے اس کے مطابق کہ نظر نہیں آتا کہ کوئی سنگل پارٹی جو ہے وہ 172 کی میجورٹی حاصل کر سکے. جو جس قسم کے حالات نظر آ رہے ہیں پولیٹیکل پروسیس میں اور جو پولیٹیکل اسٹریٹجیز مختلف جماعتیں بنا رہی ہیں, تو کسی ایک جماعت کے پاس کمپلیٹ میجورٹی آف دی نیشنل اسمبلی نظر نہیں آتی. آبویسلی اس میں پھر کولیشن پارٹنرز ہوں گے, اور جب کولیشن پارٹنرز ہوں گے تو پھر گیو اینڈ ٹیک تو ضرور ہوگی کولیشن پارٹنرز میں. لیکن یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کے پاس نیشنل اسمبلی میں کتنی اسٹرینتھ ہے, وہ کتنی سپورٹ دیتا ہے گورنمنٹ کو بنانے میں, تو اس پہ بعد فیصلہ کیا جا سکے گا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے انتخابات میں پیپلز پارٹی سندھ میں تو ہماری, جیسے آپ نے انٹرو میں کہا, بالکل اس دفعہ رزلٹس 2018 سے بھی بیٹر آئیں گے. اور پرٹیکولرلی ہم سمجھتے ہیں کہ جو کراچی اور اربن ایریاز کی سیٹس ہیں, پیپلز پارٹی اس میں مزید اپنا شیئر حاصل کر لے گی. شاہ جی بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہم چلیں, ہم ایک سیناریو دیکھتے ہیں کہ 8 فروری ہو گئی, انتخابات ہو گئے, پیپلز پارٹی کی حکومت براجمان ہو گئی, وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری صاحب ہو گئے, تو کیا کنسنسس کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کی نظر میں بھی صدر کے لیے؟ میں نے کہا ہم کسی ایک پرسنالٹی کی بات نہیں کرتے, اور نہ ہی ہم یہ قبل از وقت کمٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم دیکھیں گے اس وقت نیشنل اسمبلی میں کس جماعت کی اسٹرینتھ کتنی ہے اور ان کی پروونشل اسمبلی میں اسٹرینتھ کتنی ہے, تاکہ کیونکہ میں نے آغاز میں کہا کہ اس کا الیکٹرل کالج پروونشل اسمبلی بھی بالکل. تو شاہ جی نیشنل اسمبلی کے علاوہ ان کو سینٹ میں بھی ان کی اسٹرینتھ نظر آنی چاہیے. صحیح, بالکل صحیح شاہ جی. لیکن اب اس وقت JUIF جو کہ ہم توقع نہیں کر رہے تھے, چلیں PMLN نے تو کیا, لیکن وہ تو 4 جماعتی اتحاد میں شامل ہے جو پیپلز پارٹی کے خلاف مینلی بنا ہے سندھ کے اندر, JUIF, GDA, MQM پاکستان اور PMLN. بالکل اتحاد بنتے رہتے ہیں ضمیر حیدر صاحب, پیپلز پارٹی کے خلاف ہمیشہ اتحاد بنے ہیں. 1970 میں بھی یہ جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف تھی. صحیح. اور آپ 1970 کا رزلٹ نکال کے دیکھ لیں کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کی کیا اسٹرینتھ تھی نیشنل اسمبلی میں. اور پھر 1977 میں PNA بھی بنی, تو پیپلز پارٹی تو PNA سے نہیں گھبرائی. 1988 میں IGI بنائے گی. تو یہ اتحاد بنتے ہیں, تو وہ جماعتیں جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتی ہیں وہ مل کے الیکشن کسی ایک جماعت کے خلاف لڑنا چاہتی ہیں. وہ پیپلز پارٹی کے خلاف پہلے بھی لڑی ہیں, اب بھی لڑیں گی, تو ہم لڑنے کو تیار ہیں ان کے ساتھ انتخابات میں. تو اس لیے پیپلز پارٹی کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہے. صحیح, بالکل شاہ جی. میرا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر انتخابات جب ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو ان کو پھر اگر انٹرٹین کرنا پڑتا ہے, تو پھر ایک فیلنگ ہوتی ہے نا, ایل فیلنگ, کہ جی دیکھیں مطلب نوئنگلی کہ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے سندھ, اور اس میں پھر آپ نے جان بوجھ کر ہمارے خلاف اتحاد بنایا. اور چلیں مطلب یقیناً ان کو آئیڈیا ہے کہ وہاں پہ وہ جیت نہیں سکیں گے, لیکن پھر بھی میں اس تناظر میں پوچھ رہا تھا کہ اگر اس طرح کی صورتحال کے بعد معاملات چلتے ہیں, لیکن کیا نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی طرف پھر بھی چلے جائیں گے آپ لوگ ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری کے ملک کے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے, پھر ہاتھ ملا لیں گے, دوبارہ ریپلیکا نظر آئے گا 9 اپریل 2022 والا؟ دیکھیں جی, پیپلز پارٹی کی جو پرائورٹی ہے نا وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک سٹیبلٹی ہے. آپ دیکھ لیں کہ جو 2018 کی اسمبلی میں جناب آصف علی زرداری صاحب کی تقریر ریکارڈ پہ ہے نیشنل اسمبلی میں, عمران خان جیسے شخص کو کہا اور مل کے چلتے ہیں. پیپلز پارٹی کا کنڈکٹ آپ کے سامنے ہے کہ 2014 میں جلسے جلوس اور احتجاج کی وجہ سے حکومت کو نکالنا چاہتے تھے میاں نواز شریف صاحب کو, تو پیپلز پارٹی نے کہا ہم غیر آئینی اور غیر قانونی جو طریقہ ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں, ہم سسٹم کی کنٹینیوٹی پہ بلیو کرتے ہیں. ابھی PDM میں بھی اگر آصف علی زرداری صاحب کا کردار نہ ہوتا تو شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر نہ ہوتے اس ملک کے. اس میں تمام تر کریڈٹ آصف علی زرداری صاحب کو جاتا ہے اس گورنمنٹ کو بنانے کا.
تو ہم تو پولیٹیکل پروسیس میں اور پولیٹیکل ڈائلاگ پہ بلیو کرتے ہیں، لیکن یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے آنے والے انتخابات کے نتائج پہ. جو نتائج آئیں گے تو پھر اسٹریٹجیز بنے گی، کس کے ساتھ کولیشن ہونا ہے، کس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے، کس کو کیا ہم آفر کریں گے، کس سے ہم کیا حاصل کریں گے. یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے ریزلٹس پہ. صحیح. بالکل شاہ جی، اب 2 مہینے کچھ دن رہ گئے ہیں انتخابات میں. 8 فروری کی جو ہے وہ تاریخ ہے، اور ہمیں بار بار یہی بتایا جاتا ہے باقاعدہ، اور اگر کوئی شکوک و شبہات کا اظہار بھی کرتا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، کیونکہ اب تو فنڈز بھی جاری ہو گئے، حلقہ بندیاں ہو گئیں، سب کچھ ہو گیا. اب آ جاتے ہیں ذرا 3 مہینے پہلے، مطلب 2 مہینے پہلے اب انتخابات. پیپلز پارٹی اس وقت کوئی الائنس دیکھ رہی ہے پری پول، مطلب انتخابات سے پہلے کسی کے ساتھ الائنس یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ، اسپیشلی پنجاب جہاں پہ اس وقت ایز وی اسپیک کلیم پی ایم ایل این کا ہے کہ وہ سویپ کریں گے؟ نہیں، وہ کلین سویپ والی تو صورتحال نظر نہیں آتی. اگر کلین سویپ کی صورتحال نظر آئے تو پھر وہ میاں صاحب شجاعت کے پاس آج نہ جاتے. میاں صاحب پھر جے یو آئی کی سپورٹ پنجاب میں نہ مانگتے. میاں صاحب کسی اور پولیٹیکل پرسنالٹی کے پاس یا پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ الائنس نہ کرتے. تو اتحاد جو بنتے ہیں وہ جماعتیں بناتی ہیں جن کو اپنی اسٹرینتھ پہ یقین نہیں ہوتا، اپنی اسٹرینتھ پہ اعتبار نہیں ہوتا. تو پاکستان پیپلز پارٹی فی الوقت تو کسی کے ساتھ الیکشن الائنس میں نہیں جا رہی، لیکن ہم نے کمیٹیز ضرور کانسٹیٹیوٹ کی ہیں کہ جو پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز میں نہیں بھی موجود، جو اپنے حلقے میں اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں اور جو دیگر جماعتوں کے ساتھ ان کی مینٹل ایکویشن نہیں ہے یا پولیٹیکل ایکویشن نہیں ہے، تو ان سے بالکل ہم رابطے میں ہیں اور ہمارے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے. ان کو ایڈجسٹمنٹ یہی ہو سکتی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کریں اس کے بارے میں ضرور غور کیا جا سکتا ہے. مطلب باقاعدہ شمولیت اختیار کرے تو مطلب اگر وہ کسی اور پارٹی میں رہ کر ایڈجسٹمنٹ چاہتا ہے یا کچھ، تو وہ پاسبل نہیں ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ جس پہ تاثر یہ آتا ہے کہ جب پیپلز پارٹی کے لیڈرز کہتے ہیں کہ جی تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، اور خاص طور پر جب وہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے متعلق، تو وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل ان کا بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر رہنا چاہیے، ان کو پورا حق ملنا چاہیے انتخابات لڑنے کا. تو اس پر پھر یہ تاثر آتا ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آئندہ انتخابات میں کوئی مل جل کر کوئی کام کر سکیں. دیٹ وڈ بی alliance اسپیشلی ان پنجاب اگینسٹ پی ایم ایل این. نہیں، یہ دس از این ہائپوتھیٹیکل اپروچ. اوکے، بڑی سیدھی سی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی جماعت کو پولیٹیکل ارینا سے باہر نکالنا تو یہ اختیار عوام کے پاس ہے. آن ٹیکنیکل گراؤنڈز پولیٹیکل پارٹیز کو باہر نہیں نکالنا چاہیے انٹل انلیس ایسی پولیٹیکل پارٹیز جو ریاست کے مفاد کے خلاف کام کر رہی ہوں. صحیح. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلے کا نشان ان کو ملتا ہے، لیکن وہ اگر لیگل ریکوائرمنٹس اپنی پوری کریں. جو الیکشن ایکٹ 2017 کی ریکوائرمنٹس ہیں انلسٹمنٹ کے لیے، آغاز اس کا انٹرا پارٹی الیکشن سے، پھر ان کے اکاؤنٹس کی فرنش کرنے کے، یہ ساری چیزیں ہیں جو انلسٹمنٹ کے لیے ضروری ہیں. تو ہر وہ پولیٹیکل پارٹی جو انلسٹڈ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، اس کو ایکول اپرچونٹی ملنی چاہیے فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. بالکل صحیح. شاہ جی، آپ خود لائر ہیں، آپ لیکیونا کیا دیکھتے ہیں یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہے پی ٹی آئی کا اس میں؟ دیکھیے، ابھی تو معاملہ ان کے پاس چلا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے. صحیح. اور یہ انٹرا پارٹی الیکشنز یہ انٹرنل میٹر ہوتا ہے. صحیح. تو وہ بہتر سمجھتے ہوں گے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کہ کیسے انتخاب ہوا، کیسے نہیں ہوا. اور ابھی تو بہت ساری وائسز اٹھ رہی ہیں، اور جنہوں نے 8-9 اپلیکیشنز آ گئی ہیں کہ جو کنٹینڈرز ہیں مختلف آفیسز کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اپرچونٹی نہیں ملی. تو یہ اب معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈیسائیڈ کرے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قانون کے تقاضے ہیں انٹرا پارٹی الیکشنز کے لیے وہ پورے ہونے چاہیے.
بالکل صحیح یہ بالکل جائز پوائنٹ ہے. اب ایک چیز اور میاں نواز شریف صاحب آپ نے خود کہا کہ جہاں پہ جب کوئی اپنے آپ میں کوئی کمزوریاں نظر آتی ہیں تو پھر آپ جاتے ہیں الائنسز کے لیے ملنے جاتے ہیں, لوگوں کے دروازوں پہ جاتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب 9 اپریل 2022 سے پہلے ان کی بڑی موومنٹس رہیں, پنجاب کے حوالے سے بھی جو پرویز الہی صاحب کے پاس بھی جاتے رہے اور ان کو لے کر گئے میاں شہباز شریف صاحب کو, ان کے لیے گراؤنڈ بنوایا کہ جی آپ ملیں, جا کے چوئی شجاعت سے بھی ملیں. ابھی تک آئے ہیں پنجاب میں, یقیناً آ کے بیٹھ گئے ہیں, لیکن وہ جو ایک کہتے ہیں مفاہمت کا اور وہ ایک جادو جو چلتا ہوتا ہے آصف علی زرداری صاحب کا, وہ ابھی تک نظر نہیں آیا. پی ایم ایل این جو ہے وہ باقاعدہ ٹکٹوں کے لیے اجلاس انہوں نے شروع کر دیے ہیں. پیپلز پارٹی میں ہمیں ابھی تک یہ آواز نہیں سنائی دی. نہیں, پیپلز پارٹی نے اپنے پروونشل پارلیمنٹری بورڈ بہت پہلے کانسٹیٹیوٹ کیے, اور یہ سپٹمبر کے لاسٹ ویک میں کانسٹیٹیوٹ کیے تھے, اور نوٹیفیکیشن میں نے جاری کیا تھا اس پہ. صحیح. اور آج بھی ہماری پارلیمنٹری بورڈ کی میٹنگ ہوئی اور سندھ کے میٹرز ٹیک اپ ہوئے. میں ورچولی اس میں شریک تھا خود بھی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریزائڈ کیا میٹنگ کو, اور ہم نے مختلف کانسٹیچوئنسیز کو ڈسکس کیا اور ان کی پرپوزلز جو آئی تھیں پروونشل الیکشن بورڈ کی, ان کو اسکروٹنائز کیا. تو ہم تو اس پروسیس میں ہیں, ہم تو ان سے بہت پہلے یہ پروسیس کمپلیٹ کر چکے تھے, بلکہ ہم نے تو کہ مور دین 50% کام اپنا اس وقت کمپلیٹ کر لیا کہ جب پی ٹی آئی کے ایم این ایز کے ریزگنیشن ایکسیپٹ ہوئے اور ان کی ایکسیپٹنس پہ بائی الیکشن ہو رہے تھے. صحیح. تو پیپلز پارٹی تو ود فل سپورٹ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی تھی, تو ہم نے اس وقت بھی اپنے کینڈیڈیٹس فیلڈ کر لیے تھے. وہ ریکارڈ بھی ہمارے پاس موجود ہے. تو ہم تو اس پروسیس میں بڑے پرانے سے بیٹھے ہوں نا. یعنی کہ پیپلز پارٹی تو وہ انتخاب بائیک آؤٹ نہیں کرنا چاہتی. صحیح. تقریباً ہم وہ بائیک آؤٹ نہیں کرنا چاہتے, وہ پوری ہو چکی ہوئی ہے. ہاں, ہماری ایکسرسائز کمپلیٹ ہے. صحیح, بالکل صحیح. اب ہاں جی بالکل صحیح. شاہ جی, یہ جو ساری صورتحال ہے, یقیناً پیپلز پارٹی واحد ایسی جماعت ہے جو کہ ڈے 1 سے کہہ رہی تھی کہ آئین کے مطابق انتخابات ہونے چاہیے. چلیں پھر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جو کہ باقاعدہ کہا یہ جاتا ہے کہ ٹریپ کر کے جب چیف منسٹر سندھ بھی بیٹھ گئے تو اس کے بعد انہوں نے 6 نومبر ڈیٹ دی, لیکن پھر انہوں نے وہ بعد میں بیک آؤٹ کر گئے. اور لیکن چلیں 8 فروری آ گئی. ابھی جو آپ کی واحد جماعت ہے جو کہ بالکل اس چیز پر ڈٹی ہوئی ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ آئین کے مطابق ہو جانے چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں, اور ہم دیگر جماعتوں کے لوگوں سے جب بات کرتے ہیں, خاص طور پر کے پی میں, اور خاص طور پر کے پی میں, وہاں پہ پی ٹی آئی کے پرانے یا جو بھی لوگ ہیں وہ اسٹرانگ ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں تو اتنا کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن مولانا صاحب کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو کمپین کے لیے نکل ہی نہیں سکتے. تو یہ کیا لائک اسپیسیفکلی مولانا فضل الرحمان صاحب یا جے یو آئی کو تھریٹ ہے, یا اوور آل پولیٹیکل انوائرمنٹ کو یہ تھریٹ ہونی چاہیے, لگنی چاہیے کہ جی بلوچستان اور کے پی میں حالات ٹھیک نہیں ہیں, کمپین نہیں کی جا سکتی؟ اور 2013 کے انتخابات اگر آپ کو یاد ہوں تو آپ لوگ تو پنجاب میں بھی نہیں نکل پائے تھے. دیکھیں جی, سیکیورٹی فراہم کرنا ریاست کے اداروں کا کام ہے, اور الیکشنز کروانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے. بعض ملکوں میں, کئی ملکوں میں جنگ کے دوران بھی انتخابات ہو جاتے ہیں. تو ابھی انتخابات جو ہیں وہ ملک کے مسائل کا حل اس میں ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ان الیکٹڈ آدمی جو ہے وہ پاکستان پہ حکمرانی کرے. آئین اس کو یہ اختیار نہیں دیتا. جتنے جلدی انتخابات ہوں گے, عوام کے منتخب نمائندے, آئین کہتا ہے کہ اس ملک کے ریاست کے جو اختیارات ہیں وہ عوام کے منتخب نمائندے استعمال کریں گے, اتھارٹی ان کے پاس ہوگی. تو اس لیے انتخابات بہت ضروری ہیں, اور انتخابات کے ذریعے ہی پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی, اور پھر آپ اکنامک سٹیبلٹی کی طرف بھی جائیں گے. ان کو خدشات ہیں تو ریلیونٹ کوارٹرز ہیں, بالکل ان کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے اور انشور کرنا چاہیے کہ
الیکشن جو ہے ایک اچھے ماحول میں ہو سکیں اور سیاسی جماعتوں کو، سیاسی رہنماؤں کو اور کینڈیڈیٹس کو سیکیورٹی فراہم کرنا ریاستی اداروں کا کام ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ ناظرین، سید نیر حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد آئیں گے تو مزید سیاسی منظرنامے پہ نظر ڈالیں گے اور پوچھیں گے کہ پنجاب کے لیے پیپلز پارٹی کی جیب میں کیا سرپرائزز ہیں۔ بریک کے بعد ناظرین، سید نیر حسین بخاری صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ جی، سید ناصر حسین شاہ صاحب نے آج پریس کانفرنس کی لاہور میں اور انہوں نے بتایا کہ سندھ میں کس طرح پیپلز پارٹی کمفرٹیبل ہو گئی اور مزید آنے والے انتخابات میں بہتر کارکردگی دکھائے گی۔ اب ایک چیز اس میں یہ ہے کہ سندھ کے حوالے سے، پہلے پنجاب کی طرف میں پھر بعد میں آتا ہوں، کہ چاروں جماعتوں نے جو ایم کیو ایم کا جو سٹانس تھا ڈی لیمیٹیشنز کے حوالے سے اور الیکشن کمشنر سندھ کے حوالے سے، اس کو سپورٹ کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کو تو کوئی خدشات نہیں ہے ڈی لیمیٹیشنز یا جو الیکشن کمشنر آج کر رہا ہے، حالانکہ شروع میں کہا یہ جا رہا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو تنگ کر رہا ہے، باقی جماعتوں کے کام بھی چل رہے ہیں، پوسٹنگ ٹرانسفر بھی اپنی مرضی سے کروا رہے ہیں۔ دیکھیں، ضمیر اظہر کے رورل سندھ کی سیٹیں کم ہوئی ہیں اور اربن سندھ کی سیٹیں بڑھی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ رورل سندھ میں پیپلز پارٹی کا اسٹرانگ ہولڈ ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ حالیہ بلدیاتی انتخابات میں آپ نے دیکھا کہ ایون اربن ایریاز پیپلز پارٹی کی اسٹرینتھ بڑھی ہے، اور کراچی جیسے شہر کا میئر بھی ہمارے پاس، حیدرآباد کو بھی آپ دیکھ لیں۔ تو اس لیے پیپلز پارٹی سندھ میں جو ہے اس کی پرفارمنس کی بنیاد پہ نمبر آف سیٹس پروونشل اسمبلی میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی بڑھے گا انشاءاللہ۔ اور بہت سارے لوگ جو ہمارے ساتھ نہیں تھے، مثلا آپ کو مثال دیتا ہوں کہ گوٹکی کے مار صاحبان وہ پیپلز پارٹی میں آ گئے ہیں، شکارپور کے غوث بخش مار صاحب وہ پیپلز پارٹی میں آ گئے، اس طرح اور لوگ بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں، یہ آپ کو دو نام کی مثال دی۔ تو پیپلز پارٹی کی اسٹرینتھ میں اضافہ ہوا ہے اور انشاءاللہ آنے والے انتخابات میں بہتر نتائج ہوں گے۔ صحیح، تو یعنی کہ ابھی آپ کو اب کوئی پرواہ نہیں ہے، جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا تھا کہ اب چھوڑو لیول پلینگ فیلڈ مانگنا، نہ ہمیں ملنی ہے، ہم تو صرف اور صرف عوام پر اعتماد کر صلیکشن میں اترتے ہیں، تو وہی صورتحال آپ نے بتا دی۔ اب تھوڑا سا آتے ہیں ایک ساؤتھ پنجاب میں، ایک وقت تھا شاہ جی کے 9 مئی کے واقعے سے پہلے آصف علی زرداری صاحب، بلاول صاحب جب لاہور میں جا کے بیٹھے اور پنجاب میں بھی، تو ان کو بہت پازیٹیو وائبز مل رہی تھی اور ہمیں بھی پتہ لگ رہا تھا کہ شاید پیپلز پارٹی جو ہے وہ دوبارہ اپنے پنجے گاڑنے میں کامیاب ہو جائے گی، خاص طور پر ساؤتھ پنجاب میں اور تھوڑا بہت پنجاب، اپر پنجاب اور سینٹرل پنجاب میں بھی۔ لیکن پھر 9 مئی کے واقعات ہوتے ہیں، پھر آئی پی پی بنتی ہے اور آئی پی پی کو لیڈ کرتے ہیں جہانگیر خان ترین صاحب، جن کا تعلق ساؤتھ پنجاب سے۔ تو وہاں پہ اس ساری صورتحال کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں پھر تھوڑی سی خاموشی ہو گئی؟ اب دوبارہ جا کے بیٹھے ہیں زرداری صاحب لاہور میں، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، لیکن کچھ جی دیکھیں جی، پولیٹیکل پرسنالٹیز حالات دیکھتے ہیں، پولیٹیکل گراؤنڈ ریالٹیز کو آبزرو کرتے ہیں اور پھر وہ ڈیسیژن کرتے ہوتے ہیں۔ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری آپ دیکھ لیں، جو پالیٹکس میں جو پرسنالٹیز میٹر کرتی ہیں وہ بالکل آبزرو کر کے اور اپنے بیسٹ انٹرسٹ میں وہ ڈیسیژن کرتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کو ساؤتھ میں بالکل خاصی پذیرائی ملی اور بھی ملے گی۔ اور جہانگیر ترین صاحب کی جماعت جو ہے وہ ٹوٹلی بیساکھیوں کے سہارے پہ ہے، اپنی ورث کتنی کیا ہے وہ آپ کو نتائج سے پتہ چل جائے گا کہ ان کی ورث کتنی ہے۔ جہانگیر ترین صاحب خود تو کوالیفائڈ ہی نہیں ہے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے، صحیح، اور جس جماعت کا سربراہ کوالیفائی نہیں کرتا تو وہ کیا اچیو کریں گے؟ اور علیم خان کتنا کا افیکٹ کر سکیں گے ساؤتھ میں، جو استحکام پارٹی ہے؟ تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پیپلز پارٹی کے اچھے کینڈیڈیٹ ہم ساؤتھ سے فیلڈ کریں گے۔ اور پنجاب میں بھی اوور آل
سینٹرل پنجاب میں بھی ہم آلموسٹ ہر سیٹ پہ کریں گے، لیکن ہماری بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے. بالکل شاہ جی، اب لیول پلینگ فیلڈ ہو. صحیح. اور لیول پلینگ فیلڈ ہو، اور پیپلز پارٹی اپنا شیئر جو ہے پنجاب سے وہ بالکل حاصل کر لے گی. بالکل اپنا مطلب کھویا ہوا شیئر واپس لے لے گی. یہی بات کر رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا شاہ جی، ایک میاں نواز شریف صاحب لنڈن سے روانہ ہوتے ہیں، پہنچتے ہیں یہاں پہ، پھر وہ جو سارا پروسیس ہے کہ لنڈن ایئرپورٹ سے لے کے اسلام آباد ایئرپورٹ اور پھر جلسہ، اور پھر ہمیں ایک دفعہ پتا چلا کہ جی بہت سے بڑی شخصیات بلوچستان کی جو کہ میجورٹی باپ پارٹی سے تھیں وہ پیپلز پارٹی میں آ رہے تھے، اور 48 72 یا اس سے کچھ زیادہ گھنٹوں کے اندر معاملات بدلے، اور پھر جس کی وجہ سے ہمیں ایک آواز سنائی دی کہ جی یہ اس وقت سپر لاڈلا صاحب ہیں، میاں نواز شریف صاحب. تو کیا یہ ابھی بھی فیل ہو رہا ہے آپ کو، یا اب بس ٹھیک ہے لاڈلا کوئی بھی ہے تو خیر ہے، کیونکہ 2018 میں کوئی اور لاڈلا نہیں؟ دیکھیں، بلوچستان کی پالیٹکس کے ڈائنامکس بڑے ڈیفرنٹ ہیں. وہاں ٹرائبل سسٹم بھی ہے، سردار بھی ہیں، نواب بھی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں، پھر ڈویژن ہے پختون ایریا، بلوچ ایریا، تو ٹوٹل 16 سیٹس ہیں. تو میاں نواز شریف کتنی سیٹس لے جائے گا وہاں سے؟ آج ہی میں سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم پنجاب میں بلوچستان سے ہم میجورٹی لے کے آئیں گے. اب یہ احسن اقبال صاحب کلیم کر رہے تھے. جی دیکھیں نا جی، احسن اقبال صاحب سے یہ پوچھ لیں کہ میاں صاحب گئے تو باہر کیوں نہیں نکلے؟ پیپلز پارٹی نے تو کوئٹہ شہر میں پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا اہم جلسہ کیا، میری قیادت ہے وہاں 30 نومبر کو، اور میڈیا نے بھی رپورٹ کیا. پھر چیئرمین بلاول وہاں پہ رکے، ہائی کورٹ بار کو خطاب کیا، اور پھر مختلف ڈیلیگیشن سے وہاں ملتے رہے. پھر انہوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں. تو آپ دیکھ لیں جے یو آئی کتنی سیٹیں لے گی، پیپلز پارٹی کتنے لے گی، باپ کتنی لے گی. تو 16 سیٹوں میں سے کیا کچھ ملے گا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہے شاندار ان کی ایفرٹس رہے ہیں، کارکردگی رہی ہے، تو وہ انشاءاللہ وہ اچھی سیٹیں بلوچستان سے حاصل کر لیں گے. لیکن ہے کہ میرے پاس اطلاعات ہے کہ میاں صاحب نے ساری ایکٹیویٹی اندر کی، اور اندر آ کون سکتا ہے؟ کامن آدمی تو آ نہیں سکتا. وہاں کے لوکل میڈیا کو بھی جانے کی اجازت نہیں دی گئی اندر. جی لوکل میڈیا کے، جی ہاں. تو سیکورٹی ایشوز کی جو بات کرتے ہیں، ان کے سامنے ہم نے کوئٹہ جیسے شہر میں ایک مثالی اور تاریخی جلسہ ہم کر کے آئے ہیں وہاں پہ. تو یہ ہماری اسٹرینتھ آپ کو بتاتی ہے کہ ہماری اسٹرینتھ کیا ہے. پیپلز پارٹی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب دوبارہ بلاول صاحب کے پی میں بھی جا کے اپنے دوبارہ جلسے شروع کرنے جا رہے ہیں، اور سندھ تو پورا کور کر لیا، بلوچستان میں بھی کر رہا ہے، کوئٹہ ایک بڑا شہر ہے، اب پنجاب میں بھی کریں گے. پی ایم ایل این ایک اگلے روز کوئی کہہ رہا تھا کہ جی ابھی بھی کینڈیڈیٹس ڈر رہے ہیں، پی ایم ایل این کے لوگ شاید ریئیکشنری ہوئے ہیں. 16 ماہ کی کارکردگی، آپ بھی تو حصے میں تھے اس میں 16 ماہ میں، آپ لوگ کو کوئی خوف نہیں ہے؟ وہ پی ایم ایل این والے کہتے ہیں کہ جی ہمیں لوگ مارتے ہیں. وزیر اعظم پیپلز پارٹی کو تو نہیں تھا، جو ڈیسائیڈنگ اتھارٹی تھے وہ پرائم منسٹر تھے، تو منسٹری آف فائنانس ان کے پاس تھی. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جو وزارتیں تھیں ان کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. 2 امپورٹنٹ وزارتیں جو میں بتاؤں کہ فارن افیئرز اور کلائمیٹ چینج کی، جی ان کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے. کہ فلڈز آئے تو یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کو چیئرمین بلاول یہاں پہ مدعو کیا اور وہ آگے تشریف لائے. انٹرنیشنل ڈونرز نے کنٹریبیوٹ کیا آپ کی ریہیبلیٹیشن کے لیے. اب اکانومی کی اسٹیبلٹی کی لے کے جانا یہ تو اسحاق ڈار صاحب کا کام تھا، جو انہوں نے اپنے فائنانس منسٹر چینج کیے، اور پھر وہ کبھی آئی ایم ایف کی منت کرتے تھے، کبھی ان کو آنکھیں دکھاتے تھے، اور پھر وہ آئی ایم ایف کو جو ٹف کنڈیشنز دینی پڑی، وہ پریویس گورنمنٹ کا جو کنڈکٹ تھا، جو ایگریمنٹ کر کے اس کی بریچ کی انہوں نے، تو آبویسلی وہ اعتماد نہیں کر رہے تھے. تو ڈرائیونگ سیٹ پہ تو این بیٹھی ہوئی تھی نا، ہمارے پاس تو بہت تھوڑا سا شیئر تھا اس پہ. شاہ جی لیکن کیبنٹ کے متعلق کہتے ہیں اٹس اے کمبائنڈ ریسپانسبلٹی، مطلب کیبنٹ مینز دا ہول کیبنٹ، اٹ ڈزنٹ مین کہ جی ایک پرائم منسٹر ہے یا ایک منسٹر ہے. نہیں
نہیں یہ کیبنٹ کا آپ دوسرے کمپلیٹ کیبنٹ جو ہے وہ کلیکٹیو ریسپانسبل ہے آبویسلی. صحیح. لیکن بات یہ ہے کہ عوام بھی تو سمجھتے ہیں نا, عوام بھی تو دیکھتے ہیں, اس لیے پیپلز پارٹی کمفرٹیبل ہے. عوام یہ دیکھتی ہے کہ مجھے گندم آٹا ملا کہ نہیں ملا, مجھے روزگار ملا کہ نہیں ملا, مجھے بجلی ملی کہ نہیں ملی, اور بجلی اور گیس ملی تو کس ریٹ پہ ملی, پیٹرول ملا تو کس ریٹ پہ ملا. تو یہ کارکردگی تو انرجی والی منسٹری بھی انہی کے پاس تھی. صحیح, بالکل صحیح. پیٹرولیم والی منسٹریاں بھی انہی کے پاس تھی, پیپلز پارٹی کے پاس تو نہیں تھی. تو لوگ اتنا تو سمجھتے ہیں کہ کس کی کیا پرفارمنس تھی. شاہ جی, کے پی کی طرف آتے ہیں. مطلب آپ کے اپنے شیرپاؤ صاحب ایک زمانہ تک پیپلز پارٹی میں رہے, آپ کے انٹیریئر منسٹر بھی رہے پیپلز پارٹی میں. تو ایسے لوگوں کو دوبارہ اپروچ کیا جائے گا کے پی میں جانے کے لیے, کیونکہ کے پی میں 10 سال اب تک ٹیکنیکلی پی ٹی آئی کی حکومت رہ چکی ہے, تقریباً 10 سال سے ذرا کم, 9 سال, پونے 9 سال. دیکھیں جی, کے پی میں پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین نے پچھلے عرصے میں ٹور کیے, مختلف ڈسٹرکٹ سے کنونشنز کیے. کل سے پھر ان کا دورہ شروع ہے. کل وہ تشریف لے کے جا رہے ہیں شانگلہ میں جی. اس کے بعد 2 دن بعد وہ تمر گڑھا میں ان کا ہے جلسہ ہے. اس کے بعد ان کو کوہاٹ میں جانا ہے, پھر ان کو پشاور جانا ہے, پشاور بار کو بھی ایڈریس کرنا ہے. تو ہم اپنے ایفرٹس کر رہے ہیں پولیٹیکل پروسیس میں. سوات میں 144 لگا دیے, تو یہ دیر, تمرگرہ, شانگلہ یہ اسی علاقے میں نہیں آتے سر؟ تو وہاں پہ شاید اجازت نہ ملے جلسے کرنے کی. مالاکنڈ ڈویژن ہے جی, 144 اگر لگا دی ہے تو پھر یہ کیسے الیکشن ہے کہ جن الیکشن کی کمپین اگر بدلا کر سکے اور الیکشن میں 144 لگی ہو تو پھر یہ کیسے الیکشن ہے؟ پھر اپروچ کیسے کیا جائے؟ الیکشن کمشنر پاکستان ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے پوچھے نا. صحیح. کہ جی 8 فروری کو الیکشن ہے تو یہ 144 لگا کے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, کیا مقاصد ہیں آپ کے؟ بس شاہ جی پھر میڈیا ہی چلے گا, میڈیا پہ بیٹھ کے کمپین کریں, ہمارے مطلب اللہ کرے ہمارے چینل چلیں گے. مجھے تو یہی لگتا ہے. اینی ویز اس پہ کوشچن نہیں کرنا چاہیے. آپ نے بتایا کہ بلاول بھٹو صاحب کی کارکردگی نو ڈاؤٹ بہت اچھی رہی. اگلے روز زرداری صاحب نے کہا کہ بلاول صاحب از انڈر ٹریننگ, اور تو انڈر ٹریننگ نہیں دیکھیں, نہیں آپ تھوڑے اس بات کو میں اس بحث میں اس کے ہم بہت زیادہ جواب دیں. آپ نے آبزرو کیا کوئٹہ کا جلسہ؟ صحیح, ٹھیک. آپ نے آبزرو کیا نا؟ صحیح. چیئرمین بلاول کی تقریر سنی؟ بالکل سنی. اور چیئرمین بلاول کی تقریر کے بعد جو بلوچی دستار تھی وہ آصف علی زرداری نے بلاول کے سر پہ رکھی, تو یہ کیا میسج تھا؟ صحیح. یہی کنوے کر رہے تھے کہ اب مستقبل کا لیڈر یہ ہے, ٹھیک, مستقبل کا رہنما یہ ہے, صحیح, مستقبل کا وزیر اعظم یہ ہے. یہ میسج کنوے کیا آصف علی زرداری صاحب نے کہ بلوچی روایات کے مطابق اپنی دستار جو ہے جو ان کے سر پہ تھی وہ انہوں نے اپنے بیٹے کے سر پہ رکھی. اس سے بڑا اور میسج کیا ہو سکتا ہے؟ صحیح. نہیں چلیں, بالکل ٹھیک ہے, لیکن تاثر سا بنا تھا وہ, چلیں آپ نے وہ بتا دیا بالکل, لیکن ہم نے وہاں پہ اس تاثر کو کوئٹہ کے جلسے کے بعد وہ تاثر رہا شاہ جی؟ نہیں, اس جلسے کے بعد کوئی تاثر رہا نہیں, وہ تو میڈیا نے کریٹ کیا نا. نہیں, وہ میڈیا پہ ہی بول دیا. اچھا ایک چیز اور, اب ایک چیز کلیریفائی اگر وہ بھی کر دیتے زرداری صاحب تو اچھا ہوتا. مطلب ندیم افضل چند صاحب کے متعلق انہوں نے کہا اس کو تو بالکل بھی کچھ پتا نہیں. اب ہاں پرٹیکولر ایشو کے متعلق اگر وہ کہتے, کلیریفائی کر دیتے کہ جی میں نے تو اس پرٹیکولر ایشو کے متعلق بولا تھا, کیونکہ وہ تھوڑی سی دل آزاری سی ہمیں لگتی ہے, ہو سکتا نہ ہوئی ہو. دیکھیں جی, زرداری صاحب کے جو مراسم ہیں اس کو اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتے ہیں, اور چھوٹا ہونے کے اس کو ان ایشوز کا شاید نہ پتہ ہو, لیکن وہ بھی انتہائی احترام کرتا ہے زرداری صاحب کا, اور زرداری صاحب اس کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتے ہیں. صحیح. اور اس کے ساتھ کھل کے گفتگو بھی ہوتی ہے, میٹنگز بھی ہوتی ہیں. آپ نے کل کی نہیں دیکھے فوٹیج ٹیلی ویژن پہ کہ ندیم چند زرداری صاحب کے پاس لاہور بیٹھا ہوا ہے؟ صحیح. کل کی جو ڈیلیگیٹس ملے ہیں ندیم ادھر بیٹھا ہوا ہے, موجود ہے لاہور میں.
صحیح, یعنی کہ چلیں وہ یہ بھی ایک کلیریفائی ہو گیا. شاہ جی اب ایک لاسٹ کوسچن ہے آپ سے. یہ سارا سیناریو جو اس وقت بنا ہوا ہے, الٹیمیٹلی اگر الیکشنز کے بعد پیپلز پارٹی کو اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کرے گی یا پی ایم ایل این کے ساتھ مل کر گورنمنٹ میں چلی جائے گی؟ ضمیر اظہر, میں نے آغاز میں آپ سے کہا یہ ایسا کوشچن ہے کہ جو اس وقت اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا. وہ اس لیے کہ یہ اس کا انحصار ہے کہ مستقبل کا کیا فیصلہ ہم کریں گے انتخابی نتائج پہ, اور وہی نتائج کی بنیاد پہ ہم فیصلہ کریں گے. صحیح, کیونکہ میں شاہ جی اس لیے بھی یہ کر رہا تھا کیونکہ 2008 کے انتخابات سے پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی ہو چکا ہوا تھا. بی بی کی شہادت کے بعد زرداری صاحب نے بہت بڑا دل کیا اور سب کو, پورے پاکستان کو ساتھ ملایا اور اس کے بعد اکٹھی حکومت کی, لیکن وہ ایکسپیرینس بھی کوئی اتنا اچھا نہیں رہا. کچھ دنوں بعد ہی مطلب ہوئے, پھر 16 مہینے میں ابھی جو 16 مہینے کی حکومت تھی اس کی قبر کی مٹی بھی ابھی خشک نہیں ہوئی, تو سب نے کہہ دیا کہ بھئی ان کا قصور تھا, ان کا قصور تھا. ایون کہ پی ایم ایل این کے اندر سے آواز آنا شروع ہو گئی کہ جی وہ کیا نام ہے ان کا, دانیال عزیز صاحب کہہ رہے تھے کہ جی یہ احسن اقبال مہنگائی کے پیچھے مین بڑی وجہ احسن اقبال ہے. تو اور زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ بھی مہنگائی تو انہوں نے کی. تو وہ میں اس تناظر میں دیکھ رہا تھا کہ یہ پہلے ایک ایکسپیرینس بھی اچھا نہیں رہا, یہ جو کیا ایک میرج آف جس کو کہتے ہیں کنوینئنس ٹائپ یا اسٹرینج بیڈ فیلوز, وہ 16 مہینے بھی گزر گئے. میں اس تناظر میں پوچھ رہا ہوں ایز یور پولیٹیکل ایکیومن. دیکھ پولیٹیکل بات ہے نا, مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ 16 مہینے کٹے تھے, آج آپ ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں. میں کہا دس از پالیٹکس, اس کو سیاست کہتے ہیں. صحیح, دیٹس اے سمپل ریپلائی. صحیح. بہت بہت شکریہ نیئر حسین بخاری صاحب, آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا ہمیشہ مزہ آتا ہے اور آج بھی مزہ. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو اکبر ایس بابر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ جی پچھلے تو بہت عرصے وہ جو فارن فنڈنگ کا کیس لے کر چلتے رہے اور اب انٹرا پارٹی الیکشن کو بھی انہوں نے چیلنج کر دیا. بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے اکبر ایس بابر صاحب نے, فاؤنڈنگ ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اور آپ کو سب کو معلوم ہے جس طرح الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشنز کی تلوار لٹکائی پی ٹی آئی پر اور اس کے بعد پھر انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے اور گوہر علی خان صاحب جو ہیں وہ جو بیرسٹر ہیں وہ منتخب ہو گئے ایز اے کیئر ٹیکر چیئرمین, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی چیئرمین وہی ہیں جو پہلے تھے. اور اس کے بعد آج انہوں نے کچھ پوزیشنز بھی اناؤنس کر دی ہیں. اکبر ایس بابر صاحب نے چیلنج کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کہ جی یہ انٹرا پارٹی الیکشنز غلط ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں, تقریباً ٹوٹل اس وقت جو الیکشن کمیشن میں درخواستیں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے خلاف آئی ہیں وہ 11 ہیں, اور اب 8 دسمبر کو اس پر سماعت بھی رکھی گئی ہے. اکبر ایس بابر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بابر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بابر صاحب یہ ایک تاثر ایک ہے کہ بہت عرصہ آپ ایک کیس کو لے کر لڑتے رہے الیکشن کمیشن میں, اور وہ تھا فارن فنڈنگ والا کیس, اور اس وقت ہی شاید آپ کی پارٹی سے رکنیت, پہلے تو ذرا پارٹی کی آپ کی اپنی جو رکنیت ہے جس کے اوپر کنٹروورسی بن رہی ہے کہ لوکس سٹینڈائی جس کو کہتے ہیں کہ جی کیا آپ کا بنتا ہے اس پٹیشن کا کہ آر یو دا ممبر اسٹل اے ممبر, یا آپ کو کسی ٹائم پہ فارغ کر دیا گیا تھا پی ٹی آئی میں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا, اور یہ سوال جو ہے یہ بیسیکلی پی ٹی آئی پہ جو اس وقت وکلاء کا قبضہ ہے یہ ان کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو عدالتوں میں سپوزڈلی آئین اور قانون اور بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے بات کرتے ہیں اور بڑے زور و شور سے بات کرتے ہیں. اور یہ ہے پاکستان کا المیہ. ایک چھوٹے سی اس کی ایک مثال بنتی ہے کہ یہ الزامات
یہ مجھ پہ لگا رہے ہیں اور کھلے عام لگا رہے ہیں کہ بھئی یہ تو پارٹی میں ہی نہیں ہے، ان کو تو پارٹی سے نکال دیا گیا، اور متضاد کوئی کہتے ہیں کہ یہ 3 بجے تک ٹائم تھا، وہ آ کے لے کے نہیں گئے. اور میں تھوڑا سا میرا اپنی میڈیا کے حوالے سے بھی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سوال جو ہے ریگارڈنگ مائی ممبرشپ آف پی ٹی آئی، دیکھیے میں پاکستان تحریک انصاف کا شاید واحد فاؤنڈنگ ممبر ہوں جس کو 3 جوڈیشل فورمز میں تحریری طور پہ حکم نامے کے ذریعے لکھا گیا کہ اکبر ایس بابر آج بھی پاکستان تحریک انصاف کا ممبر ہے. نہ صرف ممبر ہے بلکہ الیکشن کمیشن نے تو یہ لکھا از اے پرومیننٹ ممبر آف پاکستان تحریک انصاف. مئی 2017 میں جب یہ فارم فنڈنگ چل رہا تھا تو انہوں نے یہ چیلنج کیا. تفصیلی فیصلہ ہے، ریٹن آرڈر ہے، 5 ممبران پہ 4 ممبر تھے، اور اس وقت سردار رضا جو فارمر چیف جسٹس ہیں کے پی کے، جو سپریم کورٹ کے جج رہ چکے ہیں، اور بھی ججز تھے اس پینل میں، ریٹائرڈ ججز، جی جی، جنہوں نے تمام جانچ پڑتال کے بعد لکھا کہ اکبر ایس بابر از اے ممبر اینڈ دس از آن ریکارڈ. اور وہ ریکارڈ جو ہے وہ سرکولیٹ بھی ہوتا ہے، وہ سب کو میں نے دیا بھی ہے، میڈیا کو بھی دیا. اس کے بعد سنگل بینچ آف دا اسلام آباد ہائی کورٹ آنریبل جسٹس محسن اختر کیانی، انہوں نے پھر اگلے سال اپیرنٹلی جولائی 2018 میں اسی ایشو پہ پھر فیصلہ دیا کہ اکبر ایس بابر از اے ممبر آف پاکستان تحریک انصاف. اس کے بعد یہاں نہیں رکی بات، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈبل بینچ ہیڈڈ بائی دی آنریبل فارمر چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ مسٹر جسٹس اطہر من اللہ اور ایک اور جج صاحب، انہوں نے اس فیصلے کی انڈورسمنٹ کی. جی اطہر من اللہ صاحب. اب آپ اندازہ لگائیے کہ 3 جوڈیشل فورمز کا تحریری فیصلہ موجود ہے، اور ہم اس ملک میں یہ جو خاص کر وکیل ہے اور میڈیا بھی کسی حد تک، کہ وہ پھر بھی یہ سوال بار بار اٹھاتا ہے. تو عوام میں کیا تاثر جائے گا؟ میں یہ چاہتا تھا کہ یہ نہیں صحیح اکبر بابر صاحب، بابر صاحب مجھے مکمل کرنے دیں نا، مجھے نہیں مجھے مکمل تو کرنے دیں. جی جی، میں نہیں، سنیے نا میری بات سنیے نا سر. دیکھیے یہ بات آپ کو چاہیے، میڈیا کو، جب دستاویزی ثبوت عدالتی فیصلے موجود ہیں تو جب وہ ایسا کوئی دعویٰ کرتے ہیں آپ ان کے سامنے وہ فیصلے رکھیں کہ دیکھیے یہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ غلط بیانی ہے، سراسر جھوٹ ہے. عدالتی فیصلے ان کے حق میں موجود ہیں کہ وہ بدستور پاکستان تحریک انصاف کا ممبر ہے، کیونکہ یہ تو اوپنلی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. اب آپ اس ملک میں یہ وہ لوگ ہیں، اس لیے مجھے زیادہ وہ ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جی جو بابر صاحب دیکھیں آج آپ پہلی دفعہ میرے ساتھ پروگرام میں ہیں تو دس سٹینڈز کلیریفائڈ. سو ناؤ آئی نو اٹ کہ اگر یہ کہیں پہ بھی کوئی بھی فیوچر میں یہ کوشچن ریز کرتا ہے تو ناؤ وی ہیو 3 فورمز، جوڈیشل فورمز، جہاں سے آپ کی بنیادی رکنیت جو ہے وہ کنفرم کرتا ہے کہ یو آر اے ممبر آف پی ٹی آئی. ناؤ جو بھی آپ کرتے رہے، فورن فنڈنگ والا کیس یا ابھی جو آپ نے پٹیشن دیا، از دس ان لو فار پی ٹی آئی اینڈ ہیٹ فار ون پرٹیکولر پرسن؟ آپ چاہتے ہیں کہ بلے کا سائن بیلٹ پیپر پر ہو جب پی ٹی آئی انتخابات میں جائے، ابھی آئندہ انتخابات میں؟ تھینک یو، جو آپ نے ابھی کہا، میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بات تسلیم کی اور آئندہ کے لیے واضح موقف بھی آپ نے دے دیا. دیکھیے یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ میری جو اسٹرگل ہے، شاید آپ کو نہیں پتا کہ جب پاکستان تحریک انصاف میں پہلا جو بڑا اوپن، جب وین پی ٹی آئی کیم آف ایج ان 2011 اکتوبر میں لاہور کا جلسہ ہوا، 2012 میں انٹرا پارٹی الیکشن کا پروسیس شروع ہوا. پہلا انٹرا پارٹی کا الیکشن کا جو اس وقت جو گراؤنڈ سویل سپورٹ کے ساتھ ہوا، وہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا ہوا تھا. اس میں بے قاعدگیاں تھی. آپ کو شاید معلوم نہیں ہے، میں اپنے آپ کے ناظرین آپ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ دسمبر 2012 میں میری ایک کمپلینٹ موجود ہے الیکشن کمیشن کے پاس کہ یہ آپ الیکشن جو ہو رہے ہیں یہ شفاف نہیں ہے،
یہ انٹرا پارٹی الیکشن کی اہمیت میں نے اجاگر کی. اس وقت جسٹس فخر الدین تھے, وہ ابھی تک ان کے پاس پڑی ہوئی ہے. اچھا ذرا اس سے پیچھے چلے جائیں. ہمارے جو پی ٹی آئی کے وکلا ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں, وہ یہ آج کل یہ کہتے ہیں کہ جی اسی قسم کے الیکشن یعنی بوگس الیکشنز وہ پیپلز پارٹی میں بھی ہوتے ہیں, مسلم لیگ نواز میں بھی ہوتے ہیں. یہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف کا رول ماڈل آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ بن گئے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کا جو وجود میں آنا تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ ہم نئی جمہوری روایات سامنے لائیں گے, کہ ہم ایک ڈیموکریٹک ٹرانسپیرنٹ ادارہ بنائیں گے, کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو وہ سیاست انٹروڈیوس کریں گے جو پاکستان کی جو کمپٹنس ہے, کمپٹنٹ لوگ ہیں ان کے لیے لیڈرشپ رول میں آئیں. ہم روایتی سیاست, موروثی سیاست, بادشاہت کی سیاست, ان تمام معاملات کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے, اور جب پبلک سپورٹ آئے گی تو ہم اپنے کیریکٹر, اپنی پرفارمنس, اپنے آپ کو رول ماڈل کے طور پہ پیش کریں گے. یہ تھا پی ٹی آئی کا اوریجنل کانسیپٹ, ایتھوس, جس کی پی ٹی آئی بنی. اب میں جب چونکہ فاؤنڈنگ ممبر تھا, ٹھیک ہے, بالکل آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. جب پارٹی میں سر یہ جب اسلام آباد میں میں ایگزیکٹلی سر میں جب اسلام آباد میں بازار روڈ پر, آپ لوگوں کو اگر یاد ہو پی ٹی آئی کا آفس تھا کارنر پہ, تو میں اس وقت جاتا رہا ہوں, پریس کانفرنسز بھی کور کرتا رہا ہوں. اور نیکسٹ ڈور آفس فرنٹیئر پوسٹ کا, اینڈ آئی واز اے رپورٹر دیئر. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بیسز کیا تھی, اینڈ دیٹ از واٹ یو آر اسپیکنگ فار. ناؤ مائی کوشچن از کہ آپ کی جو آج کی موو ہے, از دس فار سیونگ پی ٹی آئی اور گیٹنگ پی ٹی آئی انٹو مور ٹربل؟ Now this is the question. Okay. میری زندگی کا سیاسی لحاظ سے اگر ایک مقصد جو میں 2011 سے چلتا آ رہا ہوں, پھر 2014 میں فارم فنڈنگ کیس کیا, پھر اللہ نے مجھے سرخرو کیا, 2022 اگست 2 کو ایک فیصلہ ہے جس میں میرے تمام الزامات ثابت ہو گئے. تو ایک چیز یاد رکھیے کہ جب ایک شخص سچا ثابت ہو جاتا ہے تو اس کی بات میں وزن آ جاتا ہے, اس میں کریڈیبلٹی آ جاتی ہے. میری سیاسی زندگی کا ایک مقصد ہے کہ تحریک انصاف وہ ماڈل سیاسی جماعت بنے تاکہ ہم اس معاشرے میں بنیادی تبدیلی لا سکیں اور رول ماڈل بنے دوسروں کو فالو. اگر یہ میں اس میں کامیاب ہو گیا تو یہ سب سے بڑی سیٹسفیکشن ہوگی میری لائف کی. اچھا, اب آپ نے کیا کہ جی یہ جو لیٹسٹ موو ہے اس کا کیا وہ ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 23 نومبر کو جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا, اس فیصلے میں انہوں نے لکھ دیا کہ پچھلے 1.5-2 سال سے انٹرا پارٹی الیکشن کا ایک پروسیس چل رہا ہے. انہوں نے دعویٰ کیا پچھلے سال کہ ہم نے الیکشن کرائے ہیں, وہ فراڈ تھے, نل اینڈ وائڈ کر دیے گئے, جو بھی ہے اس کو انہوں نے نل اینڈ وائڈ کر دیا. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو آخری موقع دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے دوبارہ 20 دنوں میں ٹرانسپیرنٹ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کیے تو ہم بلے کا نشان قانونی طور پہ لیا جا سکتا ہے, چھینا جا سکتا ہے. یہ ورڈکٹ آئی. اس کے بعد میں نے ایک وی لاگ کیا, میں نے عمران خان کو پہلی دفعہ کئی سال بعد ایک میسج کیا, میں نے کہا ابھی بھی وقت ہے, آپ خود, کیونکہ یہ ٹوٹل فراڈ ہوا ہے, ناٹک ہوا ہے, اس کی تفصیلات میں بھی میں چلا جاؤں گا اگر آپ چاہیں گے. میں نے کہا آپ اس کو خود کالعدم ڈکلیئر کر دیں اور الیکشن کمیشن کو کہیں کہ ہم اس کو دوبارہ ایک کوشش کریں گے, ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس لے کے آئیں گے, آپ بھی ہماری مدد کریں, آپ اگر آبزرور لگانا چاہتے ہیں تاکہ آپ رول ماڈل بنے, تاکہ یہ بلے کا نشان بچ سکے. انہوں نے وہ راستہ نہیں اپنایا, انہوں نے پھر وہی کاغذات جمع کرا دیے ایک فراڈولنٹ الیکشن کے, اور انہوں نے بات آگے چلے گی. اب میرے پاس یہ جو ہم نے درخواست دی ہے اس میں بنیادی نکات دیکھیے کیا ہے. ہم نے وہ ثبوت دیے ہیں, یعنی میں 1 دسمبر کو بمائے پی ٹی آئی کے اور ممبران کے, جن میں سے کچھ انہوں نے درخواستیں بھی دی ہیں, ہم پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفس گئے تقریباً 4:45 بجے کے قریب. ہم نے وہاں ایک بلوچستان کا وفد تھا, وہ بڑے محبت سے ملا, پہلے سے آیا ہوا تھا. پھر جو وہاں پی ٹی آئی کے جو بڑے کلیدی ممبران کارکن ہیں, جو عمران خان کے بہت قریب ہیں, جو پاکستان تحریک انصاف کے بہت لوئلسٹ ہیں, جب آپ آتے تھے کورڈ بازار میں اس وقت بھی وہ آفس میں تھے, جس وقت کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا کہ آپ فرنٹیئر پوسٹ میں ہوتے تھے, وہ اس وقت بھی تھے, وہ انچارج ہیں سینٹرل آفس کے. انہوں نے آن کیمرہ, کیونکہ یہ ریکارڈ ہو رہا تھا, ہم نے ان سے 3 گزارشات کی. آپ ہمیں نامزدگی کے کاغذات دیجئے, آپ ہمیں ووٹر لسٹ دیجئے, آپ ہمیں
الیکشن کے قواعد و ضوابط دیجیے. یہ کوئی انہونی ڈیمانڈ تو نہیں ہے, بڑی ریزنیبل ڈیمانڈ ہے. ایک الیکشن ہونے جا رہا ہے, یہ بنیادی 3 چیزیں. انہوں نے آن کیمرہ کہا کہ جی بابر صاحب یہ چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, یہ موجود ہی نہیں ہے, یہ محض ایک کاغذی کارروائی ہے, یہ محض الیکشن کمیشن کے احکام کو ایک تعمیل میں کاغذی کارروائی کر رہے ہیں وہ لوگ. بالکل صحیح, یہ سارا آن ریکارڈ آ چکا ہوا ہے. ناؤ مائی پوائنٹ از کہ اب آپ کا, میرا جو پوائنٹ تھا کہ آپ کیا چاہیں گے کہ یہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز کی ڈیٹیلز جمع ہوئی ہیں, یہ ان کو الیکشن کمیشن اگر نہیں مانتا اور 20 دن کی ڈیٹ ایکسپائر ہو جاتی ہے, تو اگر بلے کا نشان نہیں ملتا تو اس میں اکبر ایس بابر کی کامیابی ہے یا وٹ ایور؟ دیکھیے, جو میں اسی پہ آ رہا تھا, جو ہم نے درخواست دی ہے نا, ہم اس حتمی جس طرف یہ بات جا رہی تھی کہ بلہ کا نشان لے لیا جائے. بائی دا وے, یہ بلے کا نشان لینے میں میرا بڑا اہم کردار ہے, کیونکہ اگست 2002 کو میں نے درخواست دی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ہمیں بلے کا نشان دیا جائے. پہلے 1997 کے الیکشن میں چراغ تھا, اور وہ دستاویزی ثبوت بھی موجود ہے, اخباروں میں تصویریں بھی میری ہیں کہ میں الیکشن کمیشن میں بلے کے نشان کے لیے درخواست دے رہا ہوں. اچھا, میں نے جو درخواست دی ہے بیسیکلی اس حتمی انجام سے پی ٹی آئی کو بچانے کے لیے کہ بلہ ابھی بھی بچ جائے. وہ کیسے؟ میں نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ ایک طرف اس میں کوئی شک نہیں کہ فراڈنٹ الیکشن ہوئے ہیں, ٹوٹلی فراڈ ہے, اور یہ اس کے ثبوت ہے. لیکن آپ الیکشن پی ٹی آئی کو ایک اور موقع دیں کہ وہ شفاف الیکشن کرائیں, لیکن اس دفعہ انڈیپینڈنٹ مانیٹرز کے نیچے. اور اس کے بعد آپ جب تک بلے کو ان ابینڈس رکھیں, اس سے کیا ہوگا کہ ایک لیوریج بھی ہوگی اور بلہ بچ بھی جائے گا, کہیں اور نہیں جائے گا, پی ٹی آئی کے ساتھ رہے گا. لیکن سب سے اہم چیز میں نے اس بابر صاحب معذرت سے میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, اور ہم چاہیں گے کہ آپ سے مزید بھی اگلے کچھ دنوں میں آپ سے رابطہ کریں اور بات کریں. لیکن اب تک جو آپ نے باتیں کی, اس سے یہ واقعی ظاہر ہو رہا ہے کہ دس از یور لو فار پی ٹی آئی, اور ناٹ ایکچولی دا لاسٹ لو بٹ لو فار دا پی ٹی آئی. ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.